آج ہم نے جب آنکھ کھولی بہت ساری مثبت خبروں کے ساتھ ایک مثبت خبر تو یہ تھی کہ انٹر بینک میں ڈالر سستا ہو گیا اور سٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار ہے وہ 100 انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ الحمدللہ آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور 1,70,104 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کو ہم 50,000 پہ جس پہ خوشیاں مناتے تھے اور جو انٹر بینک ہے اس میں کاروبار کے آغاز پر جو ڈالر ہے وہ بھی 19 پیسے سستا ہو گیا۔ ٹرمپ نے کشمیر کی بات بھی کر دی، بین الاقوامی دنیا اس وقت پاکستان پہ نظریں گاڑے ہوئے اور ہم ابھی آف ایئر ڈسکس کر رہے تھے تو جتنی ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی جس پہ ہم نے سب سے پہلے ٹرسٹ کیا چائنیز ٹیکنالوجی، اب دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے۔ تو اسٹاک ایکسچینجز جو ہے نا وہ صرف پاکستان کی ہیں بلکہ دنیا بھر کی اوپر نیچے کی ہیں اس کانفلکٹ نے، اور پاکستان انڈیا کی نیچے گئی ہے، انڈیا کی نیچے گئی ہے، لیکن اگر ہم ڈسالٹ ایویشن کی بات کریں تو وہ کافی حد تک جو ہے نا ان کی بھی نیچے چلی گئی ہے اور فرسٹ ٹائم رافیل جیٹس جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں 4.5 جن۔ ان کو ایک اپنا ہیڈ بنانا چاہیے اسکریپ کا اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اس کے شیئرز اوپر چلے جائیں گے کیونکہ اب وہ ان کی سٹاکس میں بڑھ گیا، اس کی ڈیمانڈ بھی شاید بڑھ گئی ہو۔ اور ساتھ فرحان بخاری صاحب موجود ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ان سارے فیکٹرز کی، سیلیبریٹنگ آور وکٹری ود آل دی رسپیکٹ اور عاجزی کے ساتھ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن ساتھ ہم ان فیکٹرز کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ بجٹ بھی پیش کیا جانے والا ہے تو اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے ہمیں۔ فرحان صاحب کی اہمیت اور بڑھ رہی ہے ہمارے شو کے اندر، بجٹ بھی آنے والا ہے۔ ویلکم، گڈ مارننگ، کیسے آپ؟ بہت شکریہ، میں بہت اچھا ہوں، شکر ہے خدا کا کہ آج اللہ نے یہ دن خوشی کا دن ہے ہمارے لیے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ جب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کے ٹکرز چلے تو کافی پریشانی بھی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کا انالیسس کیا ہے ساری سچویشن کو لیتے ہوئے، ذرا پہلے ہمارے سامنے رکھیے۔ اب جس طرح سے جنگ شروع ہوئی تھی 4 دن تک رہی، دنیا جہان میں یہ تشہیر ہوئی اور پھر جس طرح خاتمہ ہوا تو اب میسج پاکستانیوں کو بالعموم اور بزنس کمیونٹی کو بالخصوص یہ ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ یہ اب جنگ ونگ تو ہوتی کوئی نہیں، کیونکہ انڈیا نے ایک دفعہ سبق سیکھ لیا ہے انشاءاللہ، اور جس قسم کے تجزیے بین الاقوامی سطح پر آ رہے ہیں اس کے بعد تو اب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ، آرمڈ کانفلکٹ اس قسم کا وہ تو اب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب رات میں نے سنا تھا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 5 سے 6,000 پوائنٹ بڑھے گی۔ آج جب یہ 10,000 پوائنٹ بڑی ہے تو اس پہ جو لوگوں کا رد عمل تھا اور خوشی کا رد عمل تھا، اور ہر جگہ پہ بات تجزیہ اگر ان سے پوچھا جائے معیشت کا تو وہ کہہ رہے تھے جی معیشت کے لیے تو بعد میں بات کریں گے، معیشت کے اوپر ابھی تو انڈیا کے اوپر ہم نے بڑا اچھا، تو وہ ایک لوگوں نے خوشی میں بھی شیئرز خرید لی ہیں۔ جی بالکل، اور ایک وائڈر ایفیکٹ ہوا ہے سوسائٹی میں، اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت زبردست۔ اور وہ فرحان صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک ولنریبلٹی کا ایک ٹیگ تھا نا کہ پاکستان تو ولنریبل ہے، ایک انڈین میڈیا اتنے عرصے سے کہتا رہا ہے کہ جی یہ تو کیسے ڈیفینڈ کریں گے، ان کے پاس تو آئل کے پیسے نہیں ہیں، تو آئل تک تو نوبت ہی نہیں آئی، 1.5 گھنٹے میں کام نمٹ گیا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو میرے خیال میں وہ ایک کانفیڈنس بھی اب دنیا کا آ گیا کہ نہیں، دے آر دا اسٹرانگ نیشن، دے گاٹ اے اسٹرانگ آرمی، دے کین سروائیو۔ اور پھر بیچ میں IMF نے بھی ہمیں قرضہ بھی جو ہمارا تھا اپروو ہو گیا، FATF سے پہلے ہم گرے میں آ گئے، تو ساری چیزیں الحمدللہ پازیٹیو ہی ہو رہی ہیں بالکل، ایسا لگ رہا ہے۔ جی بالکل، اور ایک اس میں ایک اضافی نقطہ کہ دلی کے اوپر اطلاعات تھیں ڈرونز کی، پاکستانی ڈرونز کی ہفتے کے روز، لیکن اسلام آباد اور خاص طور پہ یہ جو ڈپلومیٹک ایریا سینٹرل اسلام آباد ہے یہاں پہ انڈیا کے ڈرونز نہیں پہنچ سکے، تو یہ موازنہ اگر آپ کریں بالکل تو پھر آپ کو سوال کے جو آخری آیا تھا وہ فیض آباد کے پاس ہے کرکٹ اسٹیڈیم، ہر جگہ جو ہے نا ہمیں نظر آیا پاکستان نے برتری دکھائی ہے۔ اب پاکستان کی ہم اسٹاک مارکیٹ کی تو بات کریں، انٹرنیشنل بھی تھوڑی سی ذرا میں چاہوں گی آپ کا کامنٹ میں لے لوں۔ ڈسالٹ ایویشن کہ کس طرح سے شیئرز نیچے گئے، اینڈ دین جنگٹو J10 سی بنانے والی جو ہے وہ کس طرح سے اوپر گئے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ، پاکستان کی اچیومنٹ ہے، مجھے لگتا ہے اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ دنیا میں کس طرح سے آپ یہ تبدیلی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں؟ ڈسالٹ کی ہمیشہ ایک ایگزیجریشن رہی ہے، اوکے، کیونکہ ماضی میں ڈسالٹ کا کبھی یعنی رفال کا کبھی مقابلہ اپنے ہم پلہ کسی جہاز سے نہیں ہوا۔ مثلا بہت تشہیر ہوئی کہ جی مالی کے اوپر انہوں نے ایک آپریشن کیا، بھائی مالی کے اوپر نیچے سے لوگ کوئی بندوقیں سے وار کر رہے تھے، کوئی کچھ اور چھوٹے موٹے راکٹ سے کر رہے تھے، یہ اپنے ہم پلہ جہاز سے تو پہلی دفعہ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی سن لیجئے کہ اس کے اوپر $8 ارب انڈیا نے پہلے خرچ کیے 36 جہازوں کے لیے، $7.5 ارب کی ابھی تقریباً ایک نئی ڈیل کی ہے، تو یہ $15.5 ارب خرچ کر کے ہندوستان میں کوئی یہ جا کے پوچھے کہ بھائی آپ کو یہ ملا۔ فرحان صاحب اس سے بھی آگے یہ سوچ رہا تھا، اتفاق سے میں نے S-400 کو بہت تھورلی اسٹڈی کیا جو ڈیفنس سسٹم تھا، مجھے سب سے زیادہ خطرہ بینگ پاکستانی اسی سے تھا۔
ایک ملک اگر اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں بچا سکا جو کہ دنیا کا بہترین ہے تو میرے خیال میں رافیل کا گرنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. اینڈ دیٹ واز $1.5 بلین یہ $1.5 بلین US ڈالر. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ اطلاعات ابھی تک غیر مصدقہ ہیں لیکن یہ کہ شاید ایک دوسری بیٹری کو بھی S-400 کے 2 کو ہٹ کیا ہے, ایک تو کنفرم ہے. نہیں, کل وہ DGISPR کی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ 2 S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو گرایا گیا ہے. بالکل کامیابی بہت ہے. اور $15 ارب جو انڈیا خرچ کرنے کو چلا ہے اس کا میرے خیال میں کوئی 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا جو پاکستان نے J-10 پہ خرچ کیا. لیکن افادیت اب آپ کے سامنے ہے کہ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ JF-17 کا جو ایڈوانس ورژن ہے. پھر ہم بھول جاتے ہیں پچھلے سال ہم نے $1.6 ارب کی ایکسپورٹ کی ڈیل JF-17 کی سائن کی ہے آذربائیجان کے ساتھ. آذربائیجانیوں کو کوئی نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر تو تبھی انہوں نے, اور اب ان کو یقین ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے صحیح ڈیل کی ہے. آذربائیجان میں عوام سڑکوں پہ تھی, پاکستانی فلیگز وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. اچھا, ابھی جو اوور آل ہماری اکانومی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ IMF نے بھی جو ایک ہمارا بیریئر تک کراس ہو گیا, اوور آل کیا امپیکٹ اب دیکھ رہے ہیں فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے؟ اب ہمیں لگ کے اپنے ملک کی معیشت کو جو درپیش مسائل ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. جو جنگ کے دنوں میں غیر مصدقہ اطلاعات تھیں کہ جی بڑے بڑے سیٹ کراچی سے بھاگ رہے ہیں, پیسے سے لے کے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, کچھ مبالغہ بھی تھا اس میں, بلکہ اچھا خاصا مبالغہ تھا. اس سٹیج سے ہم پروردگار کا کرم ہے کہ ہم کامیابی سے آگے چلے گئے. اب ہمیں صرف اور صرف اپنی معیشت کو اور اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی, اصلاح کرنے کی. یہ جو بجٹ آ رہا ہے اب آگے 2 جون کو پیش کیا جا رہا ہے, ویسے تو ہم روز ہی کرتے رہیں گے اس کے اوپر بات. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اینڈ آپ پریڈکٹ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے مجھے پتا ہے آپ پریڈکشن پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن کیا مارجن نظر آ رہا ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اسپیشلی سیلریڈ کلاس کو؟ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید سیلریڈ کلاس کے جو ٹیکسز ہیں اس میں کوئی کمی کی جائے, لیکن ایک پریشانی کی بھی اطلاع ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید پہلی دفعہ یا کئی سال کے بعد پہلی دفعہ پینشنرز پہ اس دفعہ ٹیکس لگانے چلے ہیں, جو کہ بہت بری خبر ہے. یہ ایک برا پریسیڈنٹ ہے, بری مثال ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ 60 یا 65 برس تک اپنی زندگی گزار, لیکن ابھی شاید تجویز ہے, ابھی اس پہ عمل درآمد کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال تو وہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو اس کی جگہ پھر اور کہاں سے ٹیکس ریکوری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ ٹارگٹ کہاں سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے, ملک میں 2% آبادی ہے جو کہ اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتی ہے, جو باقی 98% ہیں 98% ہیں, اس میں سارے کے سارے غریب نہیں ہیں. اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسوں کی ہے کہ جو اپنی حیثیت سے یا تو بہت کم ٹیکس دیتے ہیں یا پھر ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. آپ نے کب سنا تھا پچھلی دفعہ کہ پاکستان میں کسی کو ٹیکس نہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہو؟ آپ پڑھیں جا کے امریکہ کی تاریخ, ایک شخص تھا ایل کیپون جو کہ بہت بڑا غنڈہ تھا اور اس کے اوپر حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی. بالآخر اسے پکڑا اور جیل بھیجا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ثابت ہوا کہ اس نے اپنی آمدن پہ پورا ٹیکس نہیں دیا. تو یہ پاکستان میں ٹیکس ایویژن کے اوپر کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے کیونکہ یہ لوگ استحصال کریں. بالکل صاحب, تھینک یو ویری مچ. ختم ہو گیا, لیکن بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. انتہائی اہم موضوع, اس پہ بات ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ, بیکاز اکانومی از ویری امپورٹنٹ.